کہ روایات بیان کرتی ہیں، یہ بخاری بھی ہو، مسلم بھی ہو، اہل تشیع کی کتابیں بھی ہو، کہ جب بھی جناب خاتون جنت تشریف فرما ہوتی تھی، آتی تھی حجرہ رسالت مآب میں، تو تعظیماً جناب ختمی المرتبت کھڑے ہو جاتے تھے۔ آپ غور کر رہے ہیں میں کیا کہہ رہا ہوں؟ کہ کسی عالم نے، چاہے وہ شیعہ ہو، چاہے اہل سنت ہو، کوئی بھی ہو، اس نے یہ نہیں کہا کہ یہ سنت رسول مستحب ہے۔ نہیں سمجھے آپ؟ یہ سنت رسول مستحب ہے، واجب ہے، یہ سنت رسول ہے۔ کبھی آپ نے دیکھا، کبھی یہ جو یوں شلواریں اوپر کر لیتے ہیں، وہ مسواک والی حدیث یاد ہے، یہ 6 انچ کی مسواک اٹھائی گھوم رہے ہیں، ڈاکٹر صاحب لے لیں تو پیر شاہ جی لے لیں، کیوں لے لیں جی؟ یہ سنت رسول ہے، رسول کی مسواک یاد ہے، من کن تو مولا یاد نہیں۔ اب کسی راوی نے، کسی عالم نے اپنے گھر میں جو مسواک کی سنت کو یاد کیے ہوئے، وہ کبھی اپنی بیٹی کی تعظیم کو کھڑا ہوا؟ اور جملہ مشکل کر دوں کہ جناب امیر کائنات جناب زینب سلام اللہ علیہا صلی اللہ علیہ کسی روایت میں نہیں ہے کہ جناب زینب سلام اللہ علیہا تشریف لاتی تھی تو جناب امیر کھڑے ہو جائے، آپ کو نہیں ملے۔ آپ کو یہ ملے گا کہ جناب سکینہ سلام اللہ علیہا تشریف لائی، امام حسین نے اپنے سینے پر سلا، لیکن آپ کو یہ نہیں ملے گا کہ وہ کھڑے ہو۔ معصومہ کون اتنی امپورٹنٹ، لیکن آپ کو کبھی نہیں ملے گا کہ امام موسیٰ کاظم کھڑے ہوتے۔ یہ صرف رسول کے لیے تھا۔ تو یہ وجہ کیا ہے کہ جناب ختمی المرتبت جناب خاتون جنت کی تعظیم کے لیے کھڑے کیوں ہوتے تھے؟ اب میں نے پہلے عرض کیا تھا ایک جملہ ابھی 15 منٹ پہلے، اگر آپ کے ذہنوں میں ہو، کہ ہم عصمت کے قائل ہیں، ہم عصمت کے قائل ہیں، ہم عہدہ الہی کے قائل ہیں۔ جناب خاتون جنت کی تعظیم رسول خدا بیٹی سمجھ کر نہیں، ایک عہدہ الہی تھا ان کے پاس، اس عہدے کی تعظیم کرتے تھے۔ شاید آپ پہنچ نہیں رہے میری تھاٹ تک یا میری جملوں تک، کہ جو تعظیم کی جا رہی تھی خاتون جنت کی، وہ بیٹی ہونے کی بنا پہ نہیں تھی، وہ عہدہ ہونے کی بنا تھی۔ اور آسان کر دوں، آپ کو کسی تاریخ میں نہیں ملے گا کہ جناب امیر آئے اور رسالت مآب کھڑے ہو گئے، نہیں ملے گا۔ صرف واحد ہستی ہیں جناب خاتون جنت کہ وہ آتی تھی، رسالت مآب کھڑے ہو جاتے تھے۔ یہ اس لیے کہ عہدہ امامت شروع ہوگا بعد رسول۔ بڑی امپورٹنٹ بات میں کرنے جا رہا ہوں۔ علی کا عہدہ امامت شروع ہو رہا ہے بعد رسول، حسین کا عہدہ امامت شروع ہوا بعد حسن۔ اب کسی نے کہا حسن تو سلو جو تھے، نعوذ باللہ حسین جو تھے جنگجو تھے۔ یہ یاد رکھیے گا، حسن کی جگہ حسین 50 ہجری میں ہوتے تو حسین وہی کرتے جو حسن نے کیا، اور 61 ہجری میں اگر حسن ہوتے تو وہی کرتے جو حسین کر رہے تھے۔ تو یہ عہدوں کا ہونا ہے۔ میں نے پہلے عرض کیا امامت کا عہدہ بعد رسول ہے، خاتون جنت کا عہدہ رسول کی موجودگی میں ہے، کہ رسول کی موجودگی میں خاتون جنت عہدے دار ہے، کہ رسالت کو کھڑا ہونا پڑتا ہے۔ اسی لیے رسول نے یہ نہیں کہا فاطمہ تو بزت منی، لوگوں نے کہا جسم کا ٹکڑا ہے، ذاکروں نے اس میں لے دینے کے لیے کہا جگر کا پارا ہے، دل پارا ہے، جگر پارا ہے، جگر
دل کا ذکر نہیں ہے حدیث میں، وہاں کہا جا رہا ہے کہ میرا ٹکڑا میرے ٹکڑے سے مراد رسالت کا ٹکڑا۔ اب یہی بات ہے کہ جنت البقیع کی مجالس میں مسلسل 3 دن سے بتا رہا تھا کہ ہم تعظیم جو کرتے ہیں وہ شرک نہیں ہوتا۔ اب بچہ اپنے والدین کی تعظیم کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے تو وہ شرک نہیں ہوتا، وہ عبادت کرے تو پھر شرک ہے۔ دنیا میں ایسا کوئی انسان نہیں ہے جو اپنے والدین کی عبادت کرتا ہے۔ ہم جو کسی مزار پر جاتے ہیں تو جو جھکتے ہیں تو وہ تعظیماً ہے، ہم نے کبھی عبادت سمجھ کر روزے کے آگے نہیں جھکے۔ میری بات پہنچ رہی ہے آپ تک؟ کوئی شیعہ بھی ہے، چاہے وہ اجتہادی ہو یا تقلیدی ہو، وہ جب جھکتا ہے تو تعظیماً، کسی ولی اللہ کے دربار پر آپ چلے جائیں تو وہ تعظیماً جھکے گا، عبادتاً نہیں۔ آپ ہم پر شرک کا الزام کیسے لگا سکتے ہیں جب اذان میں، نماز میں وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ، ہم ہر اذان میں، ہر نماز میں کہہ رہے ہیں کہ محمد جو ہیں اللہ کے عبد ہیں، اور کر رہے میں کیا کہہ رہا ہوں؟ ہم تو اذان میں، نماز میں اس عبد کا عبد کہہ رہے ہیں، بشر کہہ رہے ہیں، آدمی کہہ رہے ہیں، انسان کہہ رہے ہیں۔ آپ ہم پر کیسے الزام لگا سکتے ہیں کہ ہم شرک کر رہے ہیں؟ ہم شرک نہیں کرتے، ہم تعظیم کرتے ہیں۔ میں نے کل بھی عرض کیا تھا کہ جنت البقیع ہو، ہم اس کی عبادت نہیں کرتے، وہ عبادت کے لیے نہیں، وہ ہماری تعظیم کی جگہ ہے، اور اس لیے تعظیم کی جگہ ہے کہ جناب ختمی المرتبت خاتون جنت کے لیے اٹھ جاتے تھے۔ اب ایک باپ اپنی بیٹی کے لیے اٹھتا ہے تو تعظیماً اٹھتا ہے، تو آپ خود ذرا سوچیں باپ ہونے کی بنا پر کہ اگر آپ کی بیٹی کو کوئی تماچا مار دے، آپ کی بیٹی کو کوئی تماچا مار دے، آپ کی بیٹی کو کسی دربار میں کھڑا کر دیا جائے، آپ خوش ہوں گے کہ ناراض ہوں گے؟ اور آسان جملہ کر دیتا ہوں کہ کسی باپ کو یہ بتایا جائے کہ تمہاری بیٹی کی قبر کو بلڈوز کیا جا رہا ہے، تو وہ دکھ سے لرزے گا یا کیا کرے گا؟ وہ کانپنے لگے گا۔ ہم صرف ہاتھ باندھ کر تم سے عرض کرتے ہیں کہ جنت البقیع کو تعمیر کرو، غضب رسول سے بچو، رسول کے غضب کو، رسول کے جلال کو آواز نہ دو، کیونکہ تم نے اس کی بیٹی کو کھڑا کیا ہے جس کے لیے وہ خود کھڑا ہوتا تھا۔